محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، محرم الحرام شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں خانوادہ اہل بیت، خاندان نبوت نے دین حق کی سربلندی کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ حضرت امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے سب رفقائے کار نے دین حق کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، اپنا گھر بار لٹا دیا، اپنے بچے کو ہا دیے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اس موقع پر ہمارے مسلمانوں کے اندر چند گروہ بن جاتے ہیں۔ محرم الحرام شریف کے اندر کچھ جو ہے صحابہ کرام کی محبت کا زیادہ تذکرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ گروہ جو ہیں وہ اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتے ہیں اور صحابہ کرام کو معاذ اللہ سب و شتم کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ یہ دونوں جماعتیں، جماعت اہل بیت اور جماعت صحابہ جو ہے، یہ دونوں آپس میں بڑے مہربان، بہت زیادہ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کریم کے ساتھی ہیں ان میں صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ اور اہل بیت اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، جبکہ آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ آپس میں صحابہ کرام اہل بیت نبوی بڑی محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، بڑے رحم دل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، اے انسان تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، ان کی پیشانیاں جو ہیں وہ سجدوں کے نشانات سے جو ہے وہ عیاں ہوں گی، فرمایا نمایاں ہوں گی۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، اللہ نے صحابہ کی اور اہل بیت کی گویا مثالیں جو ہیں رسول اللہ کے ساتھیوں کی، حضور کے رفقاء کی، حضور کے صحابہ کی مثال جو ہے اور ان کی تمثیل جو ہے، ان کے تذکرے جو ہیں وہ تورات میں بھی کیے ہیں، اور ان کے تذکرے اللہ نے انجیل میں بھی فرمائے ہیں۔ حضرت سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام حسن، ان کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ، آپ دونوں شہزادے جو ہیں ان کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت انتہائی دیدنی تھی۔ انتہائی پیار اور محبت کا سلوک صحابہ ان سے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ محبت حضور نے خود سکھائی، کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن صخر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے حبیب عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت امام حسین حضور کے پشت مبارک پہ سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وجہ سے سجدہ لمبا کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد حضور نے سر اٹھایا اور حضرت امام حسین کو حضور نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے آرام سے پیار سے نیچے اتار کے بٹھا دیا۔ پھر حضور نے دوسرا سجدہ کیا، حضرت امام حسین پھر آپ کے پشت پر سوار ہو گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سختی نہیں کی، ان کو پھر محبت سے پیار سے نیچے بٹھایا اور حضور تشہد کی شکل میں بیٹھ گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشہد میں بیٹھے تو حضور نے اپنے رانوں پر ان کو بٹھا لیا۔ اس طرح اللہ کے حبیب نے نماز مکمل فرمائی۔
یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کی، اپنے ان شہزادوں کی محبت صحابہ کرام کو خود سکھایا کرتے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے نبی خطبے چھوڑ کر حسنین کریمین کو اٹھا لیا کرتے، حسنین کریمین کو حضور اٹھا کے اپنے کندھوں پہ بٹھایا کرتے، اور حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں، دیگر صحابہ کرام سے روایات ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نعم المرکب کہ ونعم الراکب، کہ یہ جو ہے سواری کتنی پیاری ہے جس سواری پہ یہ شہزادے سوار ہیں، یعنی اللہ کے نبی کی جو ہے وہ کندھوں پر سوار ہیں۔ اور حضور فرمایا کرتے دیکھو اگر سواری خوبصورت ہے تو سوار کتنے خوبصورت ہے۔ گویا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان نواسوں کی، اپنے ان شہزادوں کی محبت، ان کا پیار، ان کے ساتھ صحابہ کرام کو الفت خود سکھائی ہے کہ ان کی محبت گویا مجھ محمد کی محبت ہے، اگر تم ان سے پیار کرو گے تو تم مجھ سے پیار کرو گے، اور مجھ سے پیار کرو گے تو تم خدا سے پیار کرو گے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے امام حسین، آپ ایک بار گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت مولا علی دونوں نماز پڑھ کے جب باہر تشریف لائے نا، دیکھا ابھی ان کی عمر تھوڑی تھی، 3-4 سال عمر تھی، تو یہ کھیل رہے تھے حضرت امام حسن حسین جو ہیں، تو ایک شہزادے کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے، خلیفۃ الرسول حضرت صدیق اکبر نے اس شہزادے کو، حضرت امام حسن تھے یا حسین تھے، ان دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ شبیہ بن نبی، کہ یہ تو نبی کے مشابہ ہے، یہ جو حسن ہے یہ تو نبی کے مشابہ ہیں، یعنی ان کی شکل و شباہت تو رسول اللہ سے ملتی ہے، لا شبیہ بالعلی، یہ علی سے مشابہ نہیں ہے بلکہ نبی سے مشابہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ یہ محبت، یہ پیار صحابہ کرام ان شہزادوں سے فرمایا کرتے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت امام حسن کو اور حسین کو، بڑے صحابہ کرام جو بدر میں جنہوں نے جنگیں لڑی اور جو حضور پر سب سے پہلے جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کے برابر جو ہے ان کو ماہانہ وظیفہ دیا کرتے۔ اگر ایک صحابی جس کی عمر 60-70 سال ہے، اس کو اگر 5000 وظیفہ مل رہا ہے تو حضرت سیدنا امام حسن حسین کو اس سے ڈبل وظیفہ مل رہا ہوتا تھا، اور اگر جو ہے ایک صحابی کو 2000 مل رہے ہیں وظیفہ جو ہے، جو اس وقت اسلامی حکومت میں مقرر کیا تھا حضرت عمر نے، اور یا مجاہدین کو جو وظیفہ دیا جاتا تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جو ہے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اگر 2000 دیا کرتے، وظیفہ دیا کرتے، تو حضرت امام حسن حسین کو 4 یا 5000 دیا کرتے۔ اور یہ صحابہ کرام کی ان سے محبت کا جو ہے یہ گویا ایک بہت بڑا جو ہے ایک ثبوت ہے، ایک نشان ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور کے داماد بھی ہیں، حضرت عثمان جو ہیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا باغیوں نے اس وقت، اور آپ کو وہ شہید کرنا چاہتے تھے، اس وقت 700 کے قریب صحابہ کرام حضرت عثمان کے پاس آئے، اور حضرت عثمان سے آ کے عرض کیا کہ آپ جو ہمیں اجازت دیں، ہم ان باغیوں سے مقابلہ کرتے ہیں، ہم ان کو مدینے سے باہر نکالیں گے، یا پھر ہم جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں، اگر تمہارا میرے ساتھ کوئی بھی تعلق ہے تو میں تمہیں اس تعلق کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے، تم ان کے ساتھ لڑو گے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے نبی کے شہر میں کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی خون خرابہ ہو، کوئی جنگ و جدل ہو، اس لیے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو کچھ نہ کہو۔ اس وقت حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو، حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، حضرت عثمان بن عفان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر تلوار دے کر کھڑا کر دیا۔ فرمایا تم اپنے جو ہے اپنے چچا عثمان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، اور یہاں پر کھڑے ہو کر تم جو ہے ان کی حفاظت کرو۔ تو گویا یہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار ہے، صحابہ کرام کی آپس میں محبت ہے، اس قدر محبت، اس قدر پیار جو ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک جنازے میں شریک ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد جو ہے اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے دوران حضرت امام حسن اور امام حسین دونوں شہزادے آئے، اور وہ اس جنازے میں شریک ہوئے، انہوں نے جنازہ پڑھا۔
جب جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ ان کے قریب گئے اور ان شہزادوں کے جوتوں کو اپنے کپڑے سے، اپنے سر کی پگڑی سے، اپنی دستار سے صاف کر رہے تھے اور ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو بوڑھے آدمی ہیں، آپ کی 70 سال عمر ہے ابو ہریرہ، آپ اتنے عظیم الشان حضور کے صحابی ہیں اور آپ اس قدر ان بچوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں۔ فرمایا ہاں، یہ محبت ہمیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، یہ محبت ہمیں اللہ کے نبی نے سکھائی ہے، حضور نے ہمیں یہ محبت سکھائی ہے، اس لیے ہم ان شہزادوں سے یہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ذی وقار دیکھیے، جب اس ماہ مقدس میں ان شہزادوں پر ظلم و ستم کی انتہا ہوئی ہوگی، رسول اللہ کے خاندان کو تکلیف دی گئی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے امام حسن و حسین اور دیگر شہدائے کربلا کو جب تکلیف پہنچائی گئی ہوگی، حضرت سیدنا امام حسن کو تو ان کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال کے قریب تھی، جب آپ کو 47 سال کے قریب تھی جب آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو زہر دیا گیا، اور آپ اس کے زہر کی وجہ سے کئی دن تک آپ اس علالت میں رہے، اور شدت کی وجہ سے آپ کی شہادت ہوئی، اتنا ظلم و ستم آپ پر کیا گیا۔ اس طرح حضرت سیدنا امام حسین کو اور آپ کے خاندان کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے بھانجوں بھتیجوں کو اور آپ کے بھائیوں کو جب شہید کیا گیا، بتائیے اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ان شہزادوں سے اس قدر محبت کرنے والے تھے، اتنا پیار کرنے والے تھے، اور صحابہ ان سے محبت کرنے والے تھے، ان پر کیا گزری ہوگی، ان پر کیا گویا یہ مسلمانوں نے، کلمہ گو نے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو شہید کر کے اللہ کے حبیب کو کس قدر دکھ پہنچایا ہوگا، کس قدر تکلیف پہنچائی ہوگی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میرے اہل بیت کی محبت تمہیں قبر میں بھی کام آئے گی، میرے اہل بیت کی محبت فرمایا تمہیں حشر میں بھی کام آئے گی، میرے اہل بیت کی محبت تمہیں قبر کی وحشت کے اندر بھی کام آئے گی۔ اس لیے فرمایا تم میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے ان شہزادوں سے محبت کرنا، میرے اہل بیت کے ساتھ وہ الفت کا اظہار کرنا، اور ان کے ساتھ والہانہ عشق رکھنا، کیونکہ ان کی محبت اور ان کا عشق یہ تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر امان دے گا۔ فرمایا کہ جس طرح آسمان کے ستارے نا، یہ آسمان والوں کے لیے امان ہیں، فرمایا اس طرح میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔